صحیح. اور آپ نے بتایا تھا کہ امدادی ٹیمیں پہنچ چکی ہیں. کون کون سی امدادی ٹیمیں ہیں یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے. اور یہ ٹرانسمیشن اس وقت جاری ہے ایکسپریس نیوز پر اس افسوسناک سانحے سے لے کر پروگرام تکرار کے سینئر پرسن عمران خان اور ایاز خان صاحب گروپ ایڈیٹر روزنامہ ایکسپریس ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ اس ٹرانسمیشن کو ہمارے ناظرین کے لیے آگے بڑھائیں گے. اوور ٹو یو. بہت شکریہ آپ کا. ابھی اس وقت انتہائی انفارچونیٹ انسیڈنٹ آج ATR جو ہے وہ ٹریول تھا اسلام آباد کی جانب، لیکن ایبٹ آباد کے قریب انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا اور اس میں 48 لوگ جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں جہاز میں سوار تھے، جس میں عملہ بھی شامل ہے. انفارچونیٹلی کوئی ایسا واقعہ ابھی ٹیکنیکلٹیز کا تو نہیں پتا کہ ہوا کیا تھا، کس طرح سے انجن فیل ہوا ہے اور کون سا انجن فیل ہوا ہے اور بیک اپ کیوں نہیں تھا. یہ ساری چیزیں تحقیقات کے بعد پتہ چلیں گی، لیکن بڑا انفارچونیٹ ہے. تمام جانیں انتہائی قیمتی تھیں. اس سے پہلے بھی پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. دو بڑے اہم واقعات گزشتہ چند سالوں میں جو پاکستان میں ایویشن کے حوالے سے پیش آئے، ان میں ایک ایئر بلو کا حادثہ تھا جو 28 جولائی 2010 کو ہوا تھا اور اس میں بدقسمتی سے 146 مسافر جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے تھے. اور اس کے بعد 20 اپریل 2012 کو بھوجا ایئر کا طیارہ تھا جو اسلام آباد میں ہی گرا تھا اور اس میں بھی 127 افراد جاں بحق ہوئے تھے. اور آج کا ایک اور انسیڈنٹ ہے، یہ طیارہ ایبٹ آباد کے قریب پہاڑیوں پہ گرا ہے اور وہاں پہ 48 افراد اس طیارے میں سوار تھے اور چانسز نہیں ہیں کہ ان میں سے کوئی بچ پایا ہوگا، کیونکہ جس طریقے سے وہ ٹکرایا ہے اور پورے وہاں پہ پہاڑ کے جنگل میں آگ لگی ہے اوپر سے نیچے تک، تو کئی ٹکڑوں میں جہاز جو ہے وہ تقسیم ہو کر گرتا رہا ہے. اس کے اندر فیول تھا جس کی وجہ سے پورا علاقہ آگ کی لپیٹ میں تھا. لوگوں نے مٹی کے ساتھ وہاں پہ آگ بجھانے کی کوشش کی ہے اپنی مدد آپ کے تحت. راستہ نہیں ہے وہاں پہ، ٹریکس نہیں بنے ہوئے، صرف پہاڑی علاقہ ہے. تو مقامی کس طرح پہنچے ہیں، کیسے وہاں سے لاشوں کو نکالنے اور منتقل کرنے کا کام کیا جا رہا ہے. بڑا ٹف دن ہے. ایک بڑی اہم شخصیت پاکستان کی جنید جمشید، دل پاکستان سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعتیں پڑھنے تک انہوں نے لوگوں کے دلوں میں گھر کیا ہے. بڑی شاندار شخصیت جنید جمشید، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ اب ہمارے بیچ میں نہیں رہے ہیں. جنید جمشید کو لوگ کئی حوالے سے پیار کرتے ہیں، بہت سارے حوالوں سے لوگ ان کو جانتے ہیں. ان کے مداح پورے پاکستان میں موجود ہیں. انہوں نے پاکستان سے پیار کیا اور پھر پاکستانیوں نے جنید جمشید سے پیار کیا. آج جو اطلاعات آ رہی ہیں، جہاں ان کی فیملی نے تصدیق کی ہے، کچھ ان کے قریبی دوست ہیں انہوں نے تصدیق کی ہے کہ اب وہ ہمارے بیچ میں نہیں رہے. انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. میں خود کئی حوالوں سے جنید جمشید صاحب کا میں فین بھی ہوں. ان سے جو ہے وہ ایک نیاز بندی سی، ایک ان سے تعلق تھا جو جڑا ہوا تھا، باقی پاکستانیوں کا بھی جڑا ہوا ہے. تو اس لیے وہ بہت زیادہ لوگوں کے قریب تھے، بڑے حساس آدمی تھے، پیار کرنے والے آدمی تھے، پازیٹیو آدمی تھے، دین کے لیے خدمات سر انجام دے رہے تھے. اور ابھی بھی یہ جو ان کا ٹریول تھا یہ کوئی ذاتی نوعیت کا نہیں تھا، وہ بھی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس ٹریول کو کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. میرے ساتھ ایاز خان صاحب یہاں پہ موجود ہیں لاہور اسٹوڈیو میں. سر بہت شکریہ آپ کا. میرے ساتھ مفتی نعیم صاحب موجود ہوں گے کراچی سے، اسکالر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، ان سے بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ حافظ زکا صاحب یہاں پہ آلریڈی پہلے سے موجود ہیں اور وہ اس پہ اپنا تجزیہ دے رہے ہیں ان تمام معاملات پہ. ان سے بھی ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے ایاز خان صاحب، بڑا انفارچونیٹ ہے اور جب جنید جمشید کا نام آیا تو اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ واقعہ تو ویسے ہی ہر جان بڑی قیمتی ہے، لیکن لوگوں کو زیادہ فیل ہوا ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. مطلب جب حادثہ ہوتا ہے تو نارملی ظاہر ہے دکھ ہوتا ہے حادثے کا، اور لیکن کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ چونکہ حادثات ہوتے رہتے ہیں اس لیے کچھ تھوڑا سا امیون بھی ہو چکے ہوتے ہیں لوگ کہ سنتے ہیں اچھا جی حادثہ ہو گیا. ہاں جب اپنے ملک کا کوئی طیارہ گرتا ہے اس میں لوگ جاں بحق ہوتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے، لیکن جب جنید جمشید جیسی کوئی شخصیت اس میں آ جائے تو یقیناً وہ دکھ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ظاہر ہے جب آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار، دوست، جاننے والا یا کوئی سٹار یا ہیرو ملک کا جاتا ہے تو اس کا دکھ علیحدہ سے ہوتا ہے. تو جنید جمشید جیسے کہ ان کی اہلیہ بھی ساتھ تھیں اور ہمارے پروموشن مینیجر ہیں ملتان میں ہوتے ہیں عمران، انہوں نے مجھے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ جنید جمشید صاحب کی 3 بیویاں تھیں. ٹھیک، یہ سب سے چھوٹی تھیں اور لاہور سے ان کا تعلق تھا. ایک انہوں نے اسلام آباد میں شادی کی تھی، وہ بیوہ ہیں،
جن سے انہوں نے شادی کی تھی، اور سب سے بڑی ان کی جو اہلیہ ہے عائشہ، جن میں سے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں، وہ کراچی میں ہوتی ہیں۔ تو جنید جمشید کئی حوالوں سے، مطلب ہم نے جب پہلی بار دل پاکستان کے حوالے سے پہچانا جنید جمشید کو، بہت کمال سنگنگ کی انہوں نے۔ اس کے بعد وہ ظاہر ہے وہ ایک دور تھا جب وہی گروپس آ رہے تھے، اور اس میں وائٹل سائنس کا نام بہت ٹاپ آف دا لسٹ تھا۔ اس نے اتنے بڑے سنگرز دیے، وہ کیا نام ہے ان کا، عظمت، میں بھول رہا ہوں شاید، علی عظمت، وہ بھی ہمیں ماریا واسطی صاحبہ نے بھی جوائن کیا ہے، کیونکہ ان کی خدمات جو ہیں وہ بہت سارے شعبوں میں ہیں۔ شو پیس الگ ہے، میوزک الگ ہے، پھر دین کے لیے جو ان کی خدمات ہیں وہ ایک الگ سلسلہ ہے، لوگ بہت سارے حوالوں سے جانتے ہیں۔ ماریا واسطی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ماریا، جنید جمشید صاحب اب ہمارے بیچ میں نہیں رہے، یہ اطلاعات کنفرم ہو رہی ہیں۔ ہیلو جی ماریا، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی، آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ جی بالکل، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جنید جمشید ہمارے بیچ میں نہیں رہے، آپ کے کیا تاثرات ہیں ان کے حوالے سے، کچھ آپ شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ؟ ٹوٹلی جی انبلیویبل۔ ابھی چند مہینے پہلے وہ میرے ساتھ شو پر تھے استنبول میں، سن رائز فرام استنبول پہ وہ آئے، ان کی اہلیہ عائشہ بھی ساتھ موجود تھی، وسیم بدامی بھی تھے۔ اس کے علاوہ میں ان کو بہت عرصے سے جانتے ہیں، ہم سبھی جانتے ہیں، میں پرسنلی بھی ان کو جانتی تھی when he was associated with when he was a rock star اور وائٹل سائن کے ساتھ ہوتے تھے، تب سے ان کے ساتھ ایک گپ شپ ہے اور سلام دعا ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی ان کے ساتھ بڑا ٹائم اسپینڈ کرنے کا موقع ملا، کیونکہ ہم 3 4 5 دن وہاں استنبول میں تھے۔ اٹ از ٹوٹلی جی میرے لیے تو شوبز کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے کولیگز ہیں، ہم لوگوں کے لیے تو ابھی تک وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو، یقین جیسے نہیں آتا۔ اوور آل ایک بہت بڑا حادثہ کہ اتنی جانیں ضائع ہو گئی ہیں، اور ساتھ جب آپ کسی کو جانتے ہو اس کی خبر آئے تو وہ بڑا ٹائم لگتا ہے اس چیز کو یقین آنے میں۔ اور ان کے ساتھ جو انٹرویو کیا، وہ 2 پروگرامز کیے تھے، وسیم بدامی بھی تھے میرے ساتھ، اور وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ وہ کیونکہ ہمارے سیٹ کے اوپر وہ گٹار تھا اور میوزیشنز بھی تھے، تو موسم اتنا خوبصورت تھا اور اتنی خوبصورت وہ جگہ ہے استنبول کے، ہی ٹک دا گٹار اینڈ ہی اسٹارٹڈ سنگنگ دل پاکستان۔ اس کی پھر ہم نے فوٹیج بھی بھری اور وہ چلا بھی، بٹ اٹ واز اے ویری ویری، ان کے ساتھ بڑی کینڈڈ گفتگو ہوئی اس ٹائم میں، اور ریلیجن کے حوالے سے بھی، اور وہ بہت اٹ واز ویری ویری انٹرسٹنگ۔ مجھے تو ٹو بی ویری فرینک ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا ہے، تو میں کیا کہوں، لائک ایوری بڈی ایلس، کہ سچ اے بگ لاس، اسپیشلی ابھی وی ہیو ناٹ، صابری صاحب کے ابھی اس چیز کو ہم بھلا نہیں سکیں، اینڈ اگین سچ اے بگ لاس، سو اٹس ریئلی ویری انبلیویبل رائٹ ناؤ۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ بتا رہی تھیں کچھ عرصہ پہلے انہوں نے آپ کو جوائن بھی کیا تھا استنبول میں۔ مفتی نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی نعیم صاحب، یہ بڑی قیمتی شخصیت تھیں، جنید جمشید صاحب کی شخصیت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اور اوورآل حادثہ جو ہے وہ خود ایک بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن جنید جمشید کا چلا جانا، یوں اچانک چلے جانا، آپ کے ساتھ بھی بہت تعلقات تھے، اور خاص طور پہ جو دینی حوالے سے ان کی خدمات ہیں، اتنا بڑا کسی شخصیت کے اندر شفٹ آنا، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقینی بات یہ ہے کہ جنید جمشید سے بہت گہرا تعلق تھا، اور رمضان المبارک کے ختم قرآن پاک میں، رمضان میں میرے جب ختم ہوتا تھا تو اس میں شرکت کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار پڑھنا، قصیدہ بردہ پڑھنا، یہ ان کا مزاج تھا۔ جنید جمشید کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب گانے کی دنیا میں تھے ان کو عروج دیا تھا، اور بڑا عروج ملا، اور جب مذہبی طرف آئے تو ان کو مذہبی اعتبار سے بھی اتنا عروج ملا، اور اتنا عروج ملا کہ امریکہ اور یورپ اور مختلف ممالک میں ہزاروں ہمارے بھٹکے ہوئے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جنید جمشید کی زندگی کو دیکھ کر اور متاثر ہو کر اپنی زندگیوں کو تبدیل کر دیا۔ اور میرے پاس اکثر وہ آیا کرتے تھے کہ میں فلاں کو لے کے آ رہا ہوں، اور آپ اس کے کوئی اعتراضات ہیں آپ جواب دیجئے۔ جب وہ امریکہ اور یورپ میں بھی ہوتے تھے تو مجھے فون کر کے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو مجھے فون کرتے تھے۔ ابھی ہمارے جامعہ بنوریہ کے طلباء کے ساتھ انہوں نے 1 مہینہ پہلے 2 ترانے پڑھے ہیں، اور وہ بھی آپ آ چکے ہیں، باہر میڈیا پر بھی آ چکے ہیں، اور دوبارہ بھی آ جائیں گے۔ تو وہ ترانے بھی طالب علموں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ میں ایئر وائی پر گیا پروگرام میں، تو سحری کے وقت میں وہ غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ بالکل میں نے کہا جنید بھائی یہ کیا ہو گیا، میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟
کہنے لگے اور میں حقیقت بتلاؤں کہ آج جب دنیا میں کسی کو عروج ملتا ہے مذہبی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے تو وہ سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر اعتبار سے عروج دیا، لیکن اتنا زیادہ تواضع میں نے دنیا میں کسی میں نہیں دیکھا۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد جو اہم عبادت ہے، وہ ہزاروں خاندان ایسے تھے جو ان کو جنید جمشید مالی مدد کرتے تھے، ان کے گھروں کے خرچ اٹھاتے تھے اور مجھے بتایا کرتے تھے کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں چپکے سے جا کے کرتا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی گانے کی زندگی میں بھی عروج دیا، مذہبی طور پر بھی، اور موت کو میں بھی ایک عروج ملا کہ شہادت کی موت اور پھر اللہ کے راستے کی موت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ موت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے حبیب کو اللہ حبیب سے ملا دیتی ہے۔ گویا کہ جنید جمشید اللہ کے حبیب تھے اور اپنے حبیب اللہ تعالیٰ سے جا کر مل گئے، لیکن بعد والوں کے لیے ایک غم چھوڑ گئے، اور یہ غم شاید ہی مشکل سے نکلے گا، کیونکہ میرے لیے تو یہ اس لیے ہے کہ ہر وقت میرے رابطے میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ، میں یہ دعا نہیں کروں گا کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی اور ان کی موت، شہادت کی موت کی وجہ سے ہماری بھی مغفرت فرما دے۔ آمین۔ دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ ان کو جو موت ملی ہے اللہ تعالیٰ ایسی موت ہر ایک کو دے، شہادت کی موت ہو، اللہ کے راستے کی موت ہو اور عروج کے ساتھ ہو دنیا کے اعتبار سے، اور شہادت موت بھی عروج کے ساتھ ہو، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جنید جمشید کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مجھے بھی صبر جمیل عطا فرمائے، کیونکہ میں بھی اس کے لواحقین کے اندر شامل ہوں، اور مجھے بھی اتنا ہی غم ہے کہ جتنا ان کے لواحقین کو قبل شاید مجھے اس سے زیادہ غم ہے، اس لیے کہ میں ہر وقت ان سے رابطے میں رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صبر عطا فرمائے۔ اس ٹیلی ویژن کے ذریعے جنید جمشید تمام گھروں سے رابطے میں رہتے تھے، اور رمضان میں خاص طور پہ لوگ وسیم بادامی کو، جنید جمشید کو لوگ بڑے شوق سے دیکھتے اور سنتے تھے۔ بڑا انفارچونیٹ ہے، ابھی میں وسیم سے ہم لوگ فون پہ بات کر رہے تھے تو ہی واز ویپنگ، وہ رو رہا تھا، اور یعنی اب رمضان جب آئے گا تو وہ ٹرانسمیشن اکیلا کر رہا ہوگا، کس کے ساتھ کرے گا؟ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب۔ جی میں ایک بات کر لوں پھر میں ختم کر رہا ہوں بات۔ جی مفتی صاحب۔ بات یہ ہے کہ میں جنید جمشید کو کہا کہ جب امریکہ اور یورپ جاتے ہیں تو ہمارے سارے لوگ ان کا لباس پہن لیتے ہیں، ٹائی لگا لیتے ہیں، پینٹ، آپ کرتا شلوار میں ہوتے ہیں، ٹوپی میں۔ کہنے لگے کہ میں نے پاکستانی ہوں اور پاکستان سے دل سے محبت ہے، لہٰذا میں اسی لباس کے ساتھ پوری دنیا کے اندر سفر کرتا ہوں، بتانے کے لیے کہ میں پاکستانی ہوں، پاکستان سے مجھے محبت ہے۔ یہ ہوتے ہیں حقیقت محبت رکھنے والے اپنے ملک سے، کہ جا کر اپنے ملک کی دعوت پوری دنیا کے اندر جا کر اسی انداز میں دیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی بہت ساری خوبیاں کی طریقے میں چلے، بے شمار خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کو دی تھیں، اور وطن سے محبت، ویسے ہی مخلص آدمی تھے وہ، وطن سے محبت نے تو ان کو یہ عروج دیا تھا۔ سب سے بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، ٹیکنیکل ریزنز جو ہیں اس قسم کے حادثات کے پیچھے، ہمیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ ہر حادثے کے بعد ہم ایک انکوائری کرتے ہیں، پھر اس حادثے کے اوپر ایک رپورٹ آتی ہے، اور پھر ایک اور حادثہ ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا میں اس طرح کے حادثات ہو رہے ہیں، لیکن کیونکہ یہ ایک ایسا جہاز تھا ATR جس کو ایک طرف کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ بہت سیف ہے، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے حادثات زیادہ ہوتے ہیں۔ جی بریگیڈیئر صاحب۔ بہت شکریہ عمران۔ نہ صرف جنید جمشید صاحب بلکہ جتنے کرو ممبرز اور پیسنجر جن کی آج ڈیتھ ہوئی ایئر کریش میں، پوری قوم، یقیناً ہم سب سوگوار ہیں ان تمام، اور اسٹیٹ آف شاک میں ہے پوری قوم۔ لیکن جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں یہ جو ATR جو آج پلین کریش ہوا ہے، یہ ہے ATR 42 سیریز جو ہم نے 10 سال پہلے 5 جہاز لیے تھے فرانس سے، اور اس وقت بھی لوگوں کو بہت کنسرن تھا، کیونکہ اس کے بعد کئی ایسے انجن فیلئر کے کیسز ہوئے ATR 42 میں سیریز میں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صرف سپٹمبر 15 2014 کو ایک ATR 42 PK452 اسکردو سے ٹیک آف کیا تھا، جہاز کا انجن ایک فیل ہو گیا، لیکن پائلٹ نے اس جہاز کو سیفلی اسکردو ایئرفیلڈ پہ لینڈ کر دیا۔ 2 ستمبر 2011 کو ایک ہی دن 2 ATR 42 تھے مختلف جن کے انجن فیلئر ہوئے، ایک PK501 کراچی ٹو تربت اور جس میں جہاز واپس لینڈ کیا جنرل ٹرمینل پہ، اور دوسرا پنجگور ٹو کراچی PK508،
اور اسے 16 सितंबर को 2011 ATR 42 अपना शारजाह से तुर्बत आ रहा था, उसका भी टेक ऑफ पे इंजन फेलियर हुआ। तो ये जहाज ATR 42 बेशक ही ट्विन इंजन जहाज है, और ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप जहाज में सेफ्टी इनहेरेंट है कि एक इंजन फेल हो जाए तो आप दूसरे से फ्लाइट जो है वो सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन ये मसला ATR 42 का, ओवरऑल ATR फ्लीट का पाकिस्तान में शुरू से चल रहा है कि जी ये जहाज जो है इनमें वो सेफ्टी स्टैंडर्ड और वो इश्यूज आए हैं। और आप हैरान रह गए कि 2011 में नदीम यूसुफजई साहब जो MD-PIA थे, जब बहुत पाकिस्तान में शोर पड़ा ATR 42 पे, उन्होंने कहा कि जी मैन्युफैक्चरर ने हमें कहा है कि हम मानते हैं कि इस इंजन में एक इनहेरेंट इंडस्ट्रियल फॉल्ट है, तो हम आपको 60% डिस्काउंट देंगे इनकी रिपेयर और मेंटेनेंस पे। अब मालूम नहीं है कि वो इंजन रिप्लेस हुए, अपग्रेड हुए, क्या हुआ। मिसाल के तौर पे ये भी सुन ले, 8 सितंबर 2016 को 4 ATRs ग्राउंड होते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर की तरफ से, प्रैट एंड विटनी इसका इंजन मैन्युफैक्चरर है, उनकी तरफ से कुछ आते हैं इंस्ट्रक्शन कि जहाजों के इंजन के चेक्स करने हैं, तो वो चेक होते हैं, 2 दिन के बाद वो जहाज क्लियर हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है PIA हैज टू आंसर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। और इंटरेस्टिंग चीज ये है स्पेसिफिकली ये ATR के हवाले से चाहिए और अब आपको बताना चाहिए। मैं वापस आपसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए आता हूं। ये अयाज खान साहब अभी जब मेरे साथ यहाँ आ रहे थे स्टूडियो में, तो इसके इंजन के हवाले से सर आप भी कुछ बता रहे थे मुझे। हाँ, वो मैं तो देख रहा था, सेक्रेटरी सिविल एविएशन वो कह रहे थे कि एक इसका इंजन खराब था, यानी कि बंद था, तो दूसरा यानी कि एक इंजन पे ही आया होगा, जाहिर है एक इंजन से उन्होंने इसको एक खराब था, रिस्क लिया इसका मतलब। और एक फ्लाइट इंजीनियर भी था उसमें, तो गालिबन अब मुझे नहीं पता। हाफिज साहब, इज इट पॉसिबल कि एक इंजन में प्रॉब्लम है तो आप जो एक इंजन आपके पास मौजूद है उससे आप रिस्क लेते हुए एक जो है एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट के लिए जाएं? नहीं इमरान, नॉर्मली ऐसे केसेस में बेहतर होता है कि यू कम बैक टू योर एयरफील्ड जहां से आपने टेक ऑफ किया है। ठीक है, मैं हाफिज साहब मैं SOP के बारे में जानना चाह रहा हूं, क्योंकि हाफिज साहब की इसमें एक्सपर्टीज हैं। हाफिज साहब, ये इसके SOP में है कि अगर एक इंजन खराब है या काम नहीं कर रहा ठीक तरीके से, या उसमें कोई भी छोटी मोटी खराबी है, तो दूसरा जो एक इंजन मौजूद है उसके साथ आप ट्रेवल कर लें? नहीं, ऐसा मुमकिन होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है कहीं लैप्स हो गया हो स्कर्दू या चेतराल के इलाकों में, बात दूसरी वजूहात की बिना के ऊपर। लेकिन जहाज के डिपार्चर से पहले अगर प्रॉपरली फिट नहीं है तो जहाज को कभी भी टेक ऑफ नहीं कराया जाता। नहीं, लेकिन इसमें एक सवाल ये है ना साहब कि स्कर्दू और चित्राल के एयरपोर्ट्स के ऊपर जहाज की मेंटेनेंस के क्या तमाम इंतजामात मौजूद हैं? नहीं, जहाज की मेंटेनेंस वहाँ पे नहीं होती, लेकिन इंजीनियर ज़रूर साथ होता है या वहीं पे स्टेशन होता है जो जहाज को डिपार्चर से पहले सारी चीज़ों को देख के बताता है कि जहाज एयरवर्दी है, फ्लाइट के काबिल है या नहीं है। जी अच्छा इमरान, इसमें मुझे एक चीज़ और बताइए। एक मिनट मुझे एक चीज़ मुझे और बताइएगा सर। मुझे ये बताएं कि इज इट पॉसिबल कि एक रिस्की फ्लाइट ली जाए कि जी हम बेहतर स्टेशन पे पहुंचें और वहां पहुंचने के बाद जहाज को पूरी तरह ठीक कर दें? यहां से वहां तक जाना तो जरूरी है इसको लेकर। नहीं, ऐसा नहीं होता। फेरी फ्लाइट आप ले जा सकते हैं बगैर पैसेंजर्स के ख़राब हालत में, लेकिन अगर आप ये कहें कि पैसेंजर्स के साथ जहाज टेक्निकली साउंड नहीं है या फिट नहीं है या एयरवर्दी नहीं है, इन दैट केस यू कैन नॉट टेक द एयरक्राफ्ट। तो अयाज खान साहब, अगर ये बात ठीक है कि एक इंजन में प्रॉब्लम था और दूसरे इंजन पे वो उसको लेकर गए हैं, तो फिर इसका मतलब है कि SOPs की कहीं ना कहीं खिलाफ वर्जी हुई है, कि रिस्की फ्लाइट ली है। जो सिस्टम आपको पता है, आपका सिस्टम सारा कोलैप्स कर चुका है इमरान, यहाँ किसी को कोई परवाह नहीं होती। अगर ये बात ठीक है जो सेक्रेटरी सिविल, और फिर आप देखें हादसा किस दिन होता है, जिस दिन सिविल एविएशन का आर्मी दिन है आज, उस दिन ये हादसा होता है। मतलब आप देखें कितने प्रिकॉशनरी मेजर्स हम लेते हैं, और कहीं आप चले जाएं, वो आपने कल देखा एक होटल में आग लगी है, वहां निकलने का रास्ता नहीं था। तो हम तो इस मुल्क में, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि सबसे सस्ती चीज जो है वो इंसानी जान है, जिसकी किसी को बिल्कुल परवाह नहीं है। बाकी हर चीज की परवाह है, हर चीज का ख्याल रखा जाता है। जहां इंसानी जान का मामला आता है तो आपके अस्पताल भी आपके सामने है, आपके ट्रैफिक हादसात आपके सामने होते हैं, ट्रैफिक किस तरह से चल रही होती है। तो ये जहाज भी इसी सिस्टम में, चूंकि PIA भी इसी सिस्टम का हिस्सा है, तो PIA के लोग भी इसी सिस्टम में इसी तरह चला रहे हैं कि ठीक है यार कोई नहीं, एक इंजन है, पहुंच ही जाएगा, क्या मसला है।
اور پہنچ جائے گا اسلام آباد. چونکہ اسلام آباد کے لوگ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اگر وہاں سے لاہور کی یا کوئی اور فلائٹ ہو تو ان کے لیے زیادہ بہتر اس کو انتظام کر کے بھجوایا ٹھیک ہے. شاکر قادر صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ہوم سیکرٹری خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم سر. جی, ہوم سیکرٹری خیبر پختونخوا شاکر قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے. سر انسیڈنٹ ایگزیکٹلی کس جگہ پہ ہوا ہے, کوئی وجہ اس کی آپ کو سمجھ آئی ہے, اور وہاں سے اب ملبہ ہٹانے کا اور نکالنے کا ریسکیو ورک کہاں تک پہنچا ہے؟ دیکھیں ایسا ہے کہ وجوہات جو ہے وہ تو بعد میں جانی جائیں گی. سول ایویشن اتھارٹی اپنی تحقیقات کرے گی, PIA بھی کرے گی. اس وقت جو ہمارے لیے سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمام ڈیڈ باڈیز جو ہیں ان کو فوری طور پر وہاں سے ریکور کریں جو فرسٹ رسپانس کا ہے, اور ان کو جو ہے وہ ہاسپٹل پہنچائیں. ہمیں جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ اس میں کوئی سروائیور نہیں ہے, لہٰذا ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تمام ڈیڈ باڈیز کو ہاسپٹل پہنچا سکیں. اس وقت تک 26 ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ پہنچا دی گئی ہیں ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل ایبٹ آباد میں. ساتھ ہی نادرا کی ٹیم جو ہے وہ پہنچنے والی ہے تاکہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کا کام جو ہے وہ شروع ہو سکے. سر آئیڈینٹیفیکیشن کا ہی میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ کس حالت میں, یعنی آگ لگی ہوئی تھی وہاں پہ, بڑا زبردست طریقے سے تباہ ہوا ہے جہاز, جی تو ڈیڈ باڈیز پہچاننے کے قابل تو نہیں ہوں گی؟ جی وہ اس وقت کہنا قبل از وقت ہے, لیکن خوش قسمتی سے ہمارے پاس اب نادرا کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ کافی جلدی جو ہے وہ ان کی شناخت کر سکے. نادرا نے اپنی سروسز جو ہیں وہ ایئر بلو کے جو حادثہ ہوا تھا اس میں بھی دی تھیں, اور ہماری ریکویسٹ پہ ان کی ٹیم جو ہے وہ پہنچنے والی ہے ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل تاکہ وہاں پہ اپنی کارروائی شروع کر لیں. سر آپ کی گورنمنٹ کو مقامیوں نے کتنا ہیلپ آؤٹ کیا ہے وہاں, کیونکہ سب سے پہلے مقامی پہنچے تھے اور انہوں نے بھی بڑی کوشش کی ہے آپ لوگوں کے ساتھ مل کے؟ بہت زیادہ جی, بہت زیادہ ہیلپ کی ہے. کسی حادثے میں سب سے پہلا جو ریسپانس ہوتا ہے وہ مقامی آبادی کا ہی ہوتا ہے, اور اس سلسلے میں بھی مقامی آبادی نے بہت زیادہ ہیلپ کی ہے. لوکل ایڈمنسٹریشن کو بھی ہیلپ کی ہے, اور ابھی بھی وہ ہمارے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں باڈیز ریٹریول میں. سر ویدر کیسا تھا وہاں ایبٹ آباد کا؟ ویدر کا کوئی ایفیکٹ نہیں تھا, ونڈ کا, کلاؤڈز کا؟ ویدر کا جو ہمیں صبح یا بعد میں ایڈوائزریز ہیں, ظاہر ہے اس فلائٹ کے لیے تو نہیں لی گئی, لیکن جنرلی جو ایڈوائزریز تھیں تو اس میں ایز سچ ویدر کا کوئی رول نظر نہیں آ رہا. ٹھیک, بریگیڈیئر صاحب کے بعد واپس چلتے ہیں. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب, ابھی ایاز خان صاحب بھی اسی پہ بات کر رہے تھے کہ ایک انجن پہ, یعنی ابھی یہ شور نہیں ہے, ابھی تو دیکھیں پریس ریلیز آئے گی, پھر وہ بتائیں گے کیا تھا کیا نہیں تھا. ایسی ہوتی ہیں جن کو چھپایا بھی جا سکتا ہے, بعد میں موقع پہ آپ کے منہ سے نکل بھی جاتی ہے, یعنی اپنے اوپر تو ذمہ داری کوئی بھی نہیں لیتا. پاکستان میں اس کی تو باقاعدہ مثال اور تاریخ موجود ہے کہ رسپانسبلٹی لے کے اپنے آپ کو تو پیچھے کوئی نہیں ہٹاتا, لیکن کیوں رسک لیا جاتا ہے, یہ سوال سر پھر بھی کھڑا ہوتا ہے. جی عمران, جو میرا ایویشن کا تجربہ رہا ہے اس میں ٹھیک ہے ٹیکنیکل ایشوز, یہ پرابلمز آتے ہیں ان فلائٹ, لیکن جس کو کہتے ہیں نا پائلٹ ایرر, کئی ایسے حادثات بھی ہوئے ہیں جس میں پائلٹس کی وجہ سے اگر وہ رسک لیتے ہیں تو اس میں بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اب دیکھیں اس کیس میں اگر تو ٹیک آف کے دوران یہ شارٹلی آفٹر ٹیک آف انجن فیل ہوتا ہے تو پائلٹ نارملی اس کو واپس لینڈ کرا لیتا اسی ایئرپورٹ پہ, جس طرح سپتمبر 15 2014 میں ہوا کہ ٹیک آف کیا, انجن فیلئر ہوا, پائلٹ لینڈڈ بیک کر دوں. لیکن اگر یہی انجن فیلئر ایک ایسے پوائنٹ کے اوپر ہوتا ہے فلائٹ میں جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں یو آر اونلی a few minutes away from your destination, تو اس کیس میں پائلٹ نارملی چانس لے لیتے ہیں کہ ہمارے پاس انف فیول ہے, ہم ایک انجن پہ اور لوڈ کنڈیشن ہماری ٹھیک ہے, ہم اگلے ڈیسٹینیشن تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن میں ایک اور پوائنٹ یہاں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. میری جو چھوٹی سی ریسرچ ہے پچھلے تھوڑی دیر میں, اس میں ایک چیز سامنے آ رہی ہے اور PIA کو یہ کنفرم کرنا چاہیے کہ سپٹمبر 15 2014 کو جو ATR 42 جہاز تھا اس کا جو رجسٹریشن نمبر تھا وہ تھا AP-BHO. آج کی جو PIA کی پریس ریلیز میں نے پڑھی ہے نیٹ کے اوپر, اس میں بھی دیا ہوا ہے کہ ATR 42 بریکٹ میں AP-BHO. تو PIA کنفرم کرے کہ کیا یہ وہی جہاز تھا. جسٹ ایز اے میٹر آف پوائنٹ میں یہ بات ریز کر رہا ہوں. اگلی چیز آپ نے انویسٹیگیشن کی بات کی, نہیں, یہ صرف PIA اور سول ایویشن لیول پہ نہیں ہونا چاہیے.
पाकिस्तान एयरफोर्स का जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड है, जो दुनिया उसको मानती है, ठीक है, सिविल एविएशन के लोग भी हैं, लेकिन सिविल एविएशन में बड़े रिटायर्ड पीआईए के लोग बैठे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हो सकता है कवर अप करने की कोशिश की जाए। तो हर हालत में एयरफोर्स के इन्वेस्टिगेशन बोर्ड इसमें इनकॉर्पोरेट जो है होना चाहिए। और दूसरी बात यह है, मैं समझता हूं, ठीक, ब्रिगेडियर साहब रुकिएगा, ब्रिगेडियर साहब 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसको शिफ्ट करूंगा हाफिज ज़का साहब के पास कि क्या वो इत्तफाक करते हैं इन मंदरजात से जो आप बयान कर रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक करूंगा, एक ब्रेक ले लें, नाज़रीन वापस आते हैं। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे बीच अब नहीं रहे जुनैद जमशेद साहब, लेकिन इससे पहले हम एक टेक्निकल एस्पेक्ट है उस पर बात कर रहे थे। जुनैद जमशेद साहब की कुछ यादें हैं, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे थोड़ी देर में। हाफिज ज़का साहब, आप एग्री करते हैं जिन नुकात पे थोड़ी देर पहले ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे, एक तो इसकी इंक्वायरी जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स का जो इन्वेस्टिगेशन विंग है वहाँ से प्रॉपर करवाई जाए, और रिस्की फ़्लाइट्स अगर ली गई हैं तो फिर एक्शन लिया जाए, और जो बाकी टेक्निकल उन्होंने वजूहात बताई इसी तैयारी के हवाले से। ऐसा है कि सिविल एविएशन एक रेगुलेटरी बॉडी है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आजकल एक एयरफोर्स का ही चीफ है जो सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड का चेयरमैन है, और ये है भी मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के अंडर में। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन होगी ये उन्हीं के अंडर में होगी। इससे मज़ीद अगर कोई इंटरनेशनल हम शामिल करना चाहें तो वो भी हम शामिल कर सकते हैं। बहरहाल ये सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड का बाकायदा ऐलान होता है कि ये इसमें शामिल हैं और इसकी तहकीकात इस तरह होंगी, इस पैटर्न पे होंगी। ठीक जी, अयाज खान साहब, हाफिज ज़का साहब से ये पूछा जाए कि अभी तक जितने हादसात हुए और जो इंक्वायरियाँ हुई उनमें कितनी सख्त सजा किसी को दी गई आज तक? ये तो हमारे पास खबर आई कभी नहीं, ये नॉलेज में मेरे भी नहीं है, क्योंकि ये पिछले दिनों में खबर आई नहीं, जो आएगी खबर वो तो अयाज खान साहब के पास से गुजर के जाएगी ना। ये कमीशन कमेटियां बनाने का फायदा क्या होता है हाफिज साहब? नहीं बनानी चाहिए, पॉइंट आउट कर देते हैं, वो आइंदा प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए वो इस्तेमाल होती है। दुनिया भर में ये सर्कुलेट्स होती है, दुनिया भर में दुनिया भर में सर इसके ऊपर अगर किसी ने गलत किया है, एसओपी को फॉलो नहीं किया है, तो दुनिया भर में सर सजा भी तो मिलती है। इमरान, मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। जी ब्रिगेडियर साहब जी, मैं हाफिज साहब से ये सवाल पहला मेरा ये है, जब हमको मालूम था और इतने केसेस जो है वो तो नेट पे सब अवेलेबल हैं, ATR 42 के इंजन रिलेटेड फेलियर, तो इस फ्लीट को हमने क्यों इधर तक चलने दिया? ये फ्लीट तो ATR 42 की या इंजन तो रिप्लेस नहीं हो सकते थे, वो तो वही मॉडल है, तो इस फ्लीट को कम से कम फेज आउट करना चाहिए था। अभी लोग सवाल कर रहे हैं ATR 72 के एयरवर्दीनेस के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं। तो पहला सवाल मेरा यह कि क्या अब ATR 42 की फ्लीट ग्राउंड नहीं होनी चाहिए जब इतने रिपीटेड इंजन फेलियर हुए? जी आप साहब, ये अब ये डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेशन बोर्ड क्या फैसला करता है, या सिविल एविएशन का रेगुलेटरी रोल जो है वो इसके बारे में क्या, उनके पास क्या रिपोर्ट्स हैं और क्या फैसला करते हैं, क्योंकि ये रेगुलेटर के ऊपर है कि किस जहाज को एयरवर्दीनेस एक्सेप्ट करता है, किस जहाज को एयरवर्दीनेस एक्सेप्ट नहीं करता। सिविल एविएशन में पूरा एक एयरवर्दीनेस का डिपार्टमेंट है, पूरा रेगुलेटरी फंक्शंस है उनके पास, एक डेप्यूटी डीजी है जो रेगुलेटरी फंक्शंस को डिस्क्राइब करता है, इवेलुएट करता है, चेक करता है। तो बिल्कुल ये चीज आनी चाहिए जो आप फरमा रहे हैं कि और अगर रिस्की फ्लाइट हुई है, यानी ये है कि हमारा एक इंजन काम नहीं कर रहा, हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे और जाके उसको फंक्शनल कर लेंगे, तो ये एक रिस्की फ्लाइट ले लेते हैं विद पैसेंजर्स, सर इट्स अ क्राइम। क्या ख्याल है विद पैसेंजर्स? अगर ऐसा हुआ है, जो कई रिपोर्ट भी हो रहा है मुख्तलिफ जगहों पे, और ये इस बात का बाकायदा किसी लेवल के ऊपर एतराफ हुआ है जो हम तक इतलात पहुंच रही हैं मुबैना तौर पे, तो फिर तो अयाज खान साहब ये तो क्रिमिनल फिर तो फौरी तौर पे मुकदमा हो जाना चाहिए था। ये कमेटियां शमेटियां बाद में बनती रही, कमीशन बनते रहे। नासिर शेख साहब ने सर ज्वाइन किया है। हाँ जी, हमारे प्रमोशन मैनेजर है नासिर महमूद शेख साहब, वो चूंकि वो जो जुनैद जमशेद साहब के हवाले से मैंने शुरू में बात की वो भी इन्होंने बताई थी। नासिर शेख साहब, आपका उनसे बड़ा ताल्लुक रहा है जनूबी पंजाब के हवाले से, कुछ यादें शेयर करें कि वो जनूबी पंजाब में क्या क्या कर रहे थे? जी, जुनैद जमशेद साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, और वो यकीनन एक जनती आदमी थे, अल्लाह की राह में निकले हुए थे। ये आपने एक 1993 में उनका एक गाना आया था, अमेरिका के ना जापान के, हम तो हैं दीवाने मुल्तान के।
1993 से ये मुल्तान और जनूबी पंजाब से उनका आना जाना था, बड़ी मोहब्बत करते थे और इन दिनों में खास तौर पे उनका ये शायद लोगों के सामने उनका बतौर समाजी कारकुन जो उनकी खिदमात थी वो शायद सामने ज्यादा नहीं आई, क्योंकि वो बड़े खामोशी से ये काम करते थे। यहाँ पर जो उनकी आउटलेट थी मुल्तान में, उसकी आमदन का वो हिस्सा उन्होंने मुख्तस कर रखा था कि यार ये मेरे पैसे जो हैं ये यहाँ थैलेसेमिया, हेमोफीलिया का शिकार, जो खून की बीमारियों के शिकार बच्चे हैं, मैंने उनके लिए ही खर्च करने हैं। और यहाँ पर हमें जरूरत महसूस कर रहे हैं कि जनूबी पंजाब में बहुत ज्यादा बच्चे हैं, तो हमें उनके लिए एक मोबाइल एम्बुलेंस चाहिए थी कि जो दूर दराज देहातों में जाकर बच्चों की ट्रांसफ्यूजन करे। वो तकरीबन 3.2 मिलियन का बजट था, तो उसमें उन्होंने खुद भी मेजर शेयर दिया और दोस्तों को भी कहा। यहाँ पर उनकी मोबाइली बहन है फादिया मुख्तार शेख, वो भी मिलकर उनके साथ मिलकर और दोस्तों के साथ मिलकर काम करते थे। फंड के अलावा वो यहाँ पर 5 बार इन बच्चों के लिए और यूनिवर्सिटियों में जाकर नौजवानों से अपील करते थे कि यार तुम खून के एहतियात जरूर दिया करो। वो फंड्स नहीं मांगते थे, थैलेसेमिया की वजह से खुद अपनी जेब से करते थे, लेकिन यूनिवर्सिटियों में जाकर लेक्चर देते थे और 7 लोगों को कहते कि आप इन थैलेसेमिया के बच्चों के लिए खून के एहतियात दिया करो। खुद भी बाकायदगी से खून के एहतियात देते थे और उनका भी प्लान था कि बेल्जियम और अभी उन लोगों पे क्या गुजर रही होगी, क्योंकि आप तो वहाँ मौजूद भी हैं नासिर शेख साहब, आप राब्ते में भी थे और आपके साथ मिलके वो इन एक्टिविटीज में रहे हैं। अब उन बच्चों पे, उन लोगों पे, यानी बहुत सारे लोगों का सहारा थे जुनैद जमशेद। हाँ, लेकिन वो बहुत बड़ा काम कर गए। आप ये देखें कि उन्होंने एक मोबाइल अस्पताल बना दिया जो यहाँ दूर दराज देहातों में जा रहा है, काम कर रहा है उनकी यादों के सहारे, और हम इंशाल्लाह सब दोस्त मिलकर उनके इस सफर को जारी रखेंगे और इंशाल्लाह ये उनका जो काम था, उनका ये जो समाजी कारकुन के हवाले से जो उनकी खिदमात थी, आपकी मेहरबानी कि आप उनके इस पहलू को सामने लाए हैं। जी आज़ खान साहब। नहीं, बहुत नासिर साहब बहुत शुक्रिया आपका, ये बड़ा ज़रूरी था ये भी लोगों के सामने। वो हम देख रहे थे कराची में सफाई मुहिम के लिए भी निकले हुए थे और भी चीज़ें, उनके अंदर तड़प थी। बेसिकली वो एक ट्रू पाकिस्तानी जो होता है ना, वो जुनैद जमशेद थे कि जो चाहते थे ये मुल्क ठीक हो, लेकिन बदकिस्मती से जो भी ठीक करना चाहता है उसमें इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि हमारे हुक्मरान ज्यादा ताकतवर हैं जो ठीक नहीं होने देते चीजों हमारे को, पास वो चाहते हैं खराब रहें चीजें। हमारे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन जुनैद जमशेद का वक्त कभी खत्म नहीं होगा, वो हमेशा हमारे बीच में रहेंगे, हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सर दोबारा इस पे बात करेंगे। बड़ा सानिया था, एक बड़ी कीमती शख्सियत हमसे बिछड़ गई है, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और जिस तरह उन्होंने जिंदगी गुजारी है लोगों को हम सबको तौफीक दे के उनकी तरह बने। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। इलाही तेरी चौखट पर भिकार